السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا، جود و سخا، برکتوں اور رحمتوں کو لٹانے والا مہینہ ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی جود و سخا، اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ جتنا خرچ کریں گے اتنا اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حالات ابھی میرے خراب ہیں اس لیے نہیں دیتا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے حالات اچھے ہونا معیار کہیں نہیں بتایا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سے ہم لوگ غافل ہیں اصل میں۔ اس وجہ سے آج ہمارے دل میں یہی ہے کہ بھائی میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا تو جب کچھ نکالوں گا۔ وہ کروڑ پتی آپ ہوتے نہیں، آپ کی امیدیں جہاں کی وہیں رہ جاتی اور آپ چلے جاتے۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کو چاہو فالو کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے، غریب صحابہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت کچھ خرچ کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو اس وقت میں ضرورت ہے مالیہ کی، تو سب اپنا اپنا لا کر دینے لگے۔ ایک غریب صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی جگہ چلے گئے، ایک باغ میں، ایک کھیت میں، کسی کے پاس باغیچے میں دن بھر کی مزدوری کی، اس کے بعد ان کو جو ملا، کھجور کچھ ملے تھے، وہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی کی تعریف فرمائی، اور اس کا دیا ہوا وہ کھجور اس اناج کے پورے ڈھیر کے اوپر، جیسے ہم لوگ کیک کے اوپر چیری رکھتے ہیں، ایسے اس بڑے سے ڈھیر کے اوپر وہ ان کا کھجور رکھا اور فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ یعنی ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت سے دیا ہے۔ جس کی حیثیت کروڑوں کے دینے کی تھی اس نے جو دیا دیا، یہ بیچارہ کچھ نہیں ہے مگر دن بھر محنت کر کے لا کر دیا ہے، تو اس کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حالات میرے اچھے ہوں گے تو دوں گا، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ دیکھیے، جہاں پر جنت میں جانے کے لیے پہل کرنے اور دوڑ بھاگ کرنے کا حکم دیا گیا، چوتھے پارے کے 5ویں رکوع میں رب ذوالجلال نے وہاں پر فرمایا کہ جنت میں دوڑ بھاگ کرنے کے لیے اور جنت کے لیے جستجو اور پہل کرنے والوں کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حالات ان کے اچھے ہیں تو بھی اور حالات ان کے خراب ہیں تو بھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حالات آپ کے اچھے ہونے پر دینا ہے ایسا نہیں ہے، حالات آپ کے جیسے بھی ہیں اللہ پر یقین رکھیے اور دیتے رہیے۔ دیتے رہنے سے آپ کے مال میں بڑھوتری ہوگی، یہ طے ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ آپ دینے کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ڈالے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک تو ہے رمضان المبارک میں دینا، اس کا ثواب زیادہ ہے، باقی دنوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہنے کی عادت ڈالنا۔ ہر انسان کے ارد گرد بلائیں گھومتی ہیں، منڈلاتی ہیں، اور بندوں کا تو اللہ برا کبھی بھی نہیں چاہتے، ہمیشہ بندوں کا بھلا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دے کر خوش ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو نقصان کیوں پہنچائیں گے؟ بعض مرتبہ حادثہ ہو گیا، گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کچھ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا جو اس کی مرضی کے خلاف ہے، کیوں ہوا؟ فرمایا کہ اس کے ساتھ جو بلائیں گھوم رہی تھیں ان بلاؤں کی نحوست سے اس کو نقصان ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ان بلاؤں سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی عادت ڈالیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، دینے کی عادت ڈالیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ آپ کچھ دے سکتے ہیں، 10 روپیے ہی صحیح، 10 روپیے سے آپ کی دولت لٹ نہیں جاتی، مگر 10 روپیے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، ضرور بھی ضرور کر دیجئے۔ کس کو دینا؟ اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حقیقی مستحق ہے اسی کو دیجئے، یوں ہی پروفیشنل مانگنے والے جو فقراء ہیں ان کو ہرگز نہ دیجئے، اس میں ثواب جو ملنا ہے وہ تو ملے گا، مگر حقیقی مستحق تک آپ کا مال نہیں پہنچے گا تو بعض مرتبہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد کے پاس
پروفیشنل فقراء بیٹھے رہتے ہیں، غریب، ظاہر میں اپنے آپ کو غریب بتاتے ہیں، مگر میں نے اندازہ کیا، معلومات کی، معلوم ہوا کہ دن بھر میں پانچوں نمازوں میں لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کر کے اور اپنا کچھ حلیہ ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ کوئی کچھ دے دیا، کوئی کچھ دے دیا، 1,500-2,000 روپیہ روزانہ کی ان کی آمدنی ہے۔ یعنی 1,500-2,000 کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے میں 60,000 50,000 تو آرام سے کما لیتے ہیں، حالانکہ محنت کرنے والے 15-20,000 میں انسان اس کا گزارا نہیں ہو رہا، اور یہ لوگ 50-50 60,000 روپئے یوں وصول کر لیتے ہیں۔ ہر ایک کے سامنے وہ دوائیوں کی کچھ چٹیاں ساتھ رکھ لیتے ہیں، دوائیوں کے کچھ پتے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور ہر ایک کے سامنے پیش کرتے ہیں، صاحب یہ دوا دلا دیجئے، صاحب یہ کر دیجئے، صاحب ہمارے اناج کا مسئلہ، صاحب ہمارے گھر کا کرایہ نہیں ہوا۔ حقیقی مستحق ہیں، آپ پہچانتے ہیں، واقعتاً ان کے گھریلو بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، ضرور دیجئے، ورنہ مسجد کے پاس بیٹھنے والے فقیروں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے، ہرگز نہ دیجئے۔ میں نے کئی ایسے تجربے کیے ہیں، ان تجربوں میں مجھے ناکامی ہی ہاتھ لگی۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کے پاس، خود میرا اپنا واقعہ ہے، ایک بیچارے بڑے میاں اپنے بیوی اپنے 2-3 بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کافی پریشان دکھائی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ کوئی میری والدہ کا جب انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو ان دنوں میں مغموم رہتا تھا، تو میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کی غرض سے ان کے قریب گیا، جا کے ان سے 500 روپئے کی نوٹ ان کو دیا۔ یہ صرف سنانا مقصود ہے، یہ مطلب اپنی بڑائی مقصود نہیں ہے، صرف واقعات سنانا مقصد ہے۔ میں ان کے قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ لے لیجئے۔ کہنے لگے مول صاحب ہمارے کچھ مسائل ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اپنے حالات سنائے، کسی اور جگہ سے آئے ہوئے تھے وہ حیدرآباد کو۔ تو میں نے ان کے پوری باتیں سننے کے بعد مجھے تھوڑا سا شک سا ہوا، تو کہنے لگا کہاں رہتے ہیں؟ تو کہنے لگے فلاں جگہ رہتے ہیں۔ میں بولا کسی کا نمبر ہے؟ تو کہنے لگے نمبر نہیں ہے۔ آپ کا نمبر مجھے دے دیجئے، میں خود پہنچوں گا آپ کے پاس، اور انشاءاللہ جو آپ کا کام ہے وہ انشاءاللہ کرا دیں گے۔ بہت ساری باتیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل ہم لوگ جو ہے فلاں علاقے کے اچھے بزنس مین تھے، مگر حالات ہمارے خراب ہو گئے اور لٹ گئے، پٹ گئے، مقروض ہو گئے، جس کی وجہ سے 12-15 لاکھ روپے کا قرض ہو گیا۔ وہ قرض کی چکائی کرنا ہے اور اس کی ادائیگی کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ پریشان ہو کر آ گئے، ورنہ ہم کو ضرورت نہیں مانگنے کی۔ فوراً میں نے سوچا کہ کچھ میں اپنی طرف سے اور کچھ میں اپنے 1-2 دوست میرے جو میری زبان پر الحمدللہ اعتماد کرتے ہیں، ان سے کہہ کر میں ان کا قرضہ چکا دوں گا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے جہاں کا ہے قرضہ، ان لوگوں کا نمبر دے دیجئے، میں جی پے کر دوں گا ان کو، یا جو بھی طریقہ کار ہے وہ کریں گے، اور آپ اپنا نمبر دے دیجئے۔ میں اپنی گاڑی میں بٹھایا ان سے کہا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں میں لے جا کے چھوڑ دوں گا، فلک نما وغیرہ کا علاقہ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ وہاں لے جا کر آپ کو چھوڑ دوں گا آرام سے، اور آپ کا قرضہ چک جائے گا، آپ اپنے گھر آرام سے جائیے رہیے۔ تو کہنے لگے نہیں مولانا صاحب، ان لوگوں سے آپ رابطہ مت کیجیے، پیسے ہم کو دے دیجیے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے جس کے پیسے ہیں ان کو دینا ہے نا، وہ تو دے دیں گے، باقی آپ کا کیا خیال کرنا ہے وہ الگ سے ہم کر دیں گے۔ چونکہ اس وقت میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو کر تھا، دل بہت مغموم اور عجیب سی کیفیت تھی، اس لیے میں نے طے کر لیا کہ جو میرے سے ہوتا میں دے دوں گا، جو نہیں ہو سکا کسی اور سے کر کے ان کا قرضہ چکوا دوں گا۔ اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد کہنے لگے مولانا صاحب میں ابھی آ رہا ہوں، اور 5 منٹ کے اندر جو غائب ہوئے تو پھر کبھی دکھائی نہیں دیے اس علاقے کے اندر۔ بعد میں گزشتہ 2 سال سے پھر ان کو دیکھ رہا ہوں، حیدرآباد کے اندر ہے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ان سے بات کیا تھا، تو مجھ کو نہیں پہچانے وہ، میں پھر وہی سنانے لگے۔ میں بولا بھائی آپ سے میری بات ہوئی تھی اس سے پہلے؟ ہاں ہاں بول کے اس کے بعد پھر اچانک غائب ہو گئے۔ مطلب یہ کہ پروفیشنل فقیر ہیں اصل، وہ حلیہ ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ ان کا بزنس ہے وہ۔ ایسے آدمی کو ہرگز نہ دیجیے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی، ثواب بھی نہیں ملتا۔ ہاں مستحق ہو تو ضرور دیجیے۔ اسی طرح ٹریفک اشارے کے اوپر، روڈ کے اوپر، سگنل کے اوپر جو کھڑے ہو کر مانگتے ہیں ان کو بھی ہرگز نہ دیجیے۔ برقعے پہن کر بہت سارے غیر مسلم حلیے اپنے ڈال کر آ رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے لبادہ اور مسلمانوں کے لباس میں اگر کوئی آئے گا تو اس کو یہ لوگ دیتے ہیں، اس لیے برقعے باضابطہ کرائے پر ملتے ہیں رمضان بھر کے لیے۔ 3,000 5,000 برقعے کرائے پر دیے جاتے ہیں، مجھے پکی رپورٹ ہے یہ۔ ایسے لوگوں کو بھی ہرگز نہ دیجیے۔ وہ عورتیں آپ ان کو پہچانتے کیا؟ وہ دیکھیے
بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے کہ آپ فقیروں کی مدد کیجیے، کچھ قرآن پڑھیے بھی بھائی، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ فقراء کا جہاں تذکرہ ہے دیکھیے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ دیکھنے والا ان کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ انہوں اچھے حالات والے ہیں۔ اپنے محلے میں تلاش کیجیے، اپنے اڑوس میں، اپنے پڑوس میں، ہر آدمی اپنے محلے میں ایک گھر کو اگر چوز کر لے کہ مجھے یہ گھر کی مدد کرنا ہے، تو پھر کوئی غریب نہیں ملتا۔ یہ مسجد کے پاس، یہ سگنل کے پاس، یہ اشارے کے پاس، یہ سڑک پہ یہ مانگنے والے نہیں ملتے، دکانوں پہ گھوم گھوم کے مانگنے والے، گھروں پہ آ آ کر مانگنے والے۔ آج کل وہ ریکارڈنگ کے ذریعے بھی مانگ رہے ہیں لوگ کہ باہر نکل کر دیکھو اس غریب بندے کو، اس کی کیفیت یہ ہے، وہ فلاں ہے۔ یہ سب ڈھونگ ہیں، یہ ایسے لوگوں کو دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی مستحق ہے، ضرور بھی ضرور اس کی مدد کیجیے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں جو آپ دیتے ہیں، یہاں سے آپ کے اکاؤنٹ سے نکلے، آپ کے جیب سے نکلے، آپ کے ہاتھ سے نکلے، اس کے اکاؤنٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔